Minal Fairy Tales. اگر آپ بھی اپنے نام کی سٹوری بنوانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام لکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ایک پرانے اور شاندار قلعے میں جسے کوہ نور محل کہا جاتا تھا، ایک بہت ہی خوبصورت اور ضدی شہزادی رہتی تھی۔ شہزادی کا نام امبر تھا۔ امبر کی آنکھیں چمکدار ستاروں جیسی تھیں۔ وہ اس سلطنت کی اکلوتی وارث تھی، اسی لیے راجا اور رانی نے اس کی ہر خواہش سر آنکھوں پر رکھی تھی۔ بچپن ہی سے امبر کو ہر چیز فوراً حاصل کرنے کی عادت تھی۔ اگر کوئی اسے کسی کام کے لیے منع کرتا تو وہ ضد پر اتر آتی اور پورا محل سر پر اٹھا لیتی۔ محل کے وزیر، ماہر اعظم اور خدمت گزار سبھی امبر کی اس ضد سے بہت پریشان تھے، لیکن راجا کو اپنی بیٹی کی ہر بات میں ایک الگ ہی سادگی نظر آتی تھی۔ دوسری طرف پڑوسی سلطنت گلستان کے راجا کا بیٹا شہزادہ علی اپنی دانائی، بہادری اور خوش اخلاقی کے لیے پوری دنیا میں مشہور تھا۔ شہزادہ علی ایک سچا اور مہربان انسان تھا جو ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ دونوں سلطنتوں کے درمیان دوستی کو مضبوط کرنے کے لیے بڑوں نے امبر اور علی کے رشتے کی بات پکی کر دی، لیکن جب شہزادی امبر کو پتہ چلا کہ اس کی شادی شہزادہ علی سے طے پائی ہے تو اس نے آگ بگولا ہو کر پورے محل میں ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ امبر نے چلاتے ہوئے کہا، میں کسی علی ولی سے شادی نہیں کروں گی، میں اپنی مرضی کی ملکہ ہوں اور کوئی مجھے حکم نہیں دے سکتا۔ راجا نے سمجھاتے ہوئے کہا، امبر بیٹا، علی ایک نہایت نیک دل شہزادہ ہے، تم دونوں کی جوڑی بے حد خوبصورت لگے گی۔ لیکن امبر کہاں ماننے والی تھی۔ اس نے ضد پکڑ لی کہ جب تک علی خود چل کر اس کے محل میں نہیں آتا اور اس کے سامنے اپنی ہار نہیں مان لیتا، وہ یہ شادی کبھی نہیں کرے گی۔ کچھ ہی دنوں بعد شہزادہ علی کو جب امبر کی اس ضد کا پتہ چلا تو وہ مسکرایا۔ اس نے سوچا کہ اس ضدی شہزادی کو سبق سکھانے کا یہی وقت ہے۔ علی اپنا شاہی لباس اتار کر ایک عام مسافر کا بھیس بدل کر کوہ نور محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب علی محل کے دروازے پر پہنچا تو اس نے خود کو محل کے باغ کا نیا مالی متعارف کروایا۔ وزیر نے اسے کام پر رکھ لیا کیونکہ باغ کی دیکھ بھال کے لیے کسی لائق انسان کی ضرورت تھی۔ ایک دن شہزادی امبر اپنے خوبصورت باغ میں گھوم رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک نیا مالی پودوں کو پانی دے رہا ہے اور گانے گا رہا ہے۔ امبر کا موڈ پہلے ہی خراب تھا۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر علی کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ امبر نے غصے سے کہا، اوئے مالی، تمہیں تمیز نہیں ہے کہ شہزادی کے سامنے کیسے رہتے ہیں؟ یہ پھول تم نے غلط طریقے سے لگائے ہیں، انہیں فوراً اکھاڑ کر دوسری جگہ لگاؤ۔ علی نے بڑے سکون اور پیار سے اسے دیکھا اور مسکرایا، شہزادی جی، پھول ضد سے نہیں بلکہ پیار اور صبر سے اگتے ہیں۔ اگر آپ انہیں زبردستی اکھاڑیں گی تو ان کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ امبر یہ سن کر اور بھی آگ بگولا ہو گئی۔ اس نے سوچا، اتنی مجال کہ ایک عام مالی مجھے زبان لڑا رہا ہے۔ اس نے اپنے محافظوں کو بلایا اور کہا، اس بدتمیز مالی کو فوراً قید کر دو۔ لیکن علی نے اپنی چالاکی اور چست درست انداز سے ایسی باتیں کی کہ محافظ بھی حیران رہ گئے۔ علی نے آرام سے کہا، قید کرنے سے سچائی نہیں بدل سکتی شہزادی، آپ کی ضد ہی آپ کی سب سے بڑی قید ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ علی روز باغ میں کام کرتا اور آہستہ آہستہ محل کے سبھی لوگوں کا دل جیتنے لگا، یہاں تک کہ امبر کے خدمت گزار بھی علی کی تعریف کرنے لگے۔ امبر روز علی کو تنگ کرنے کے نئے نئے طریقے سوچتی، لیکن علی ہر بار اپنی دانائی سے امبر کی ساری چالیں ناکام بنا دیتا۔ ایک دن محل میں ایک بڑا سیلاب یا اچانک مصیبت آ گئی۔ محل کے پچھلے حصے میں پہاڑ کا ایک بڑا پتھر کھسک کر راستے پر آ گرا، جس سے پانی کا رخ محل کی طرف ہو گیا۔ سب لوگ ڈر گئے اور ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ امبر بھی اپنی خاص آرام گاہ میں پھنس گئی کیونکہ دروازے پر بھاری ملبہ آ گرا تھا۔ وہ اندر اکیلی رونے لگی اور پہلی بار اسے اپنی بے بسی کا احساس ہوا۔ اس کی ضد اب کسی کام کی نہیں تھی۔ وقت پر شہزادہ علی وہاں پہنچا۔ اس نے بنا اپنی جان کی پرواہ کیے
اکیلے ہی اس بھاری ملبے کو ہٹانے کی کوشش شروع کر دی۔ گھنٹوں کی محنت کے بعد علی نے دروازہ توڑ کر عنبر کو باہر نکال لیا۔ جب عنبر نے باہر آ کر دیکھا کہ وہی عام مالی دراصل اس کی جان بچانے والا ہے تو اس کی آنکھوں میں شرمندگی اور آنسو آ گئے۔ علی نے مسکرا کر کہا، کیسی ہیں شہزادی عنبر؟ امید ہے اب آپ سمجھ گئی ہوں گی کہ ضد سے زندگیاں نہیں بچتی بلکہ ہمت اور محبت سے بچتی ہیں۔ عنبر پہلی بار کسی کے سامنے شرمندہ تھی۔ اس نے علی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا، مجھے معاف کر دیں شہزادہ علی، میں اپنی ضد کی وجہ سے اندھی ہو چکی تھی۔ آپ نے میری جان بچا کر مجھے ایک نئی زندگی دی ہے۔ علی نے عنبر کا ہاتھ پکڑا اور پیار سے کہا، ضد کو چھوڑنا ہی سب سے بڑی جیت ہے عنبر۔ اس واقعے کے بعد شہزادی عنبر کا رویہ بالکل بدل گیا۔ اس نے اپنی ضد ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی۔ کچھ ہی مہینوں بعد کوہ نور میں عنبر اور علی کی شادی بڑی شان و شوکت سے ہوئی۔ دونوں نے مل کر اپنی سلطنت میں انصاف اور محبت کی مثال قائم کی اور یوں وہ ہمیشہ خوشی خوشی رہنے لگے۔